بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ قابل صد احترام علماء اکرام، عزیزان ملت، بزرگوں، دوستوں اور خاص طور پر اس عادیہ مظاہرے میں شرکت کرنے والے بچوں، یہ جلسہ دو لیول میں کیا جا رہا ہے۔ ایک تو نعتیہ مظاہرہ ہے، دوسرا اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ کے اندر بھی یہ عنوان دیا گیا ہے نوجوانوں کی اخلاقی گراوٹ اور بڑھتی ہوئی نشے کی عادت اور اس کے نقصانات۔ میں سب سے پہلے ہمارے شہر کے ان علماء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ نعتیہ کمپٹیشن رکھا بچوں کے اندر، اور بچوں شاید یہ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے کئی مجلسوں کے اندر یہ مقابلہ ہوا ہے، یا آج آخری اس کا مقابلہ ہے، جس میں پہلا، دوسرا، تیسرا انعام اور تشجیعی انعامات دیے جا رہے ہیں۔ ایک بات آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کی یہ جو آپ نے کام کیا ہے، جتنی برائیاں معاشرے سے ختم کرنا ہم کو ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ مسلمانوں کے اندر، مسلمان بچوں کے اندر نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کر دیا جائے۔ ساری برائیاں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارے دل عشق سے خالی ہو۔ آدمی کو جس سے محبت ہو جاتی ہے، انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی ادائیں کرنے لگتا ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، دل اور دماغ میں اتری ہوئی تھی، اور اتارا کیسا جاتا ہے؟ فلسفیانہ باتیں کرنے سے اترتی نہیں ہے۔ عشق وہ آتش ہے غالب، لگائے نہ لگے، بجھائے نہ، لگانے سے لگتی نہیں ہے، اور جب لگ جاتی ہے بجھانے سے بجھتی نہیں۔ عشق اور محبت کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا گیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا۔ جو لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی جاتی ہے شیطان کی طرف سے، جس کی محبت حب الشہوات، شہوتوں کی، خواہشات کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ پھر خواہشات کی محبتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ قرآن نے کہا لڑکوں کو لڑکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، من النساء، لڑکیوں کو لڑکوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ آپ دیکھتے ہو کہ جو لڑکے جب محبت ہو جاتی ہے، نہ خاندان دیکھتے ہیں، نہ قبیلہ دیکھتے ہیں، نہ دین دیکھتے ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ قربان کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہا کہ یہ محبت دھوکہ ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا،
لڑکیوں سے محبت نہیں ہوتی. والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة, دولت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک بارش زمین کے لیے اپنے بھائی کا سر چھوڑ دیتا ہے, محبت اس کو پیدا ہو جاتی ہے. والخیل المسومہ, بہت سے لوگوں کو سواریوں سے محبت ہو جاتی ہے. میری یہ کار ہونا چاہیے, میری وہ کار ہونا چاہیے. اس کو جنون پیدا ہو جاتا ہے کس کا؟ سواریوں کا, گھوڑوں کا. اس زمانے کے سواریاں گھوڑے تھے. کچھ لوگوں کو والانعام, مرغوں کے فارم, بیلوں کے فارم, بکریوں کے فارم, اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو کھیتی باڑی سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا, اے نوجوانوں اور انسانوں, یہ جو محبتیں ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, یہ جو محبتیں ہیں, یہ محبتیں حقیقت نہیں ہیں, یہ دھوکہ ہے, ختم ہو جائے گی. صرف کرنا یہ ہے, لڑکیوں سے محبت پیدا ہو جاتی تو کیسی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. دولت سے محبت پیدا ہوتی ہے تو کیسی برائیاں پیدا ہوتی ہیں دوستوں. اس کا حل صرف یہ ہے کہ اس دل کے اندر کسی اور کی محبت کے بجائے کوشش کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو. اب محبت ہوتی کیسا ہے؟ جس کے سامنے کس چیز کا تذکرہ زیادہ ہونے لگتا ہے ان سے محبت ہو جاتی ہے. ماچس کی طرح ہے. آپ کبھی ایک تیلی لو اور ڈبہ لو, مارو مارو, جلتا نہیں ہے, مارو جلتا نہیں ہے, لیکن مارتے رہنا, ایک وقت کہیں نہیں ہے, پتہ نہیں کون سی رگڑ میں اس میں آگ لگ جائے, اور جب مارا آگ لگ گئی, دیکھنے میں ایک تیلی ہے, اب یہ تیلی پورے چیزوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے. ایسے ہی محبت ہے. محبت کی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہو, مارو مارو مارو. یہ دن اچانک نبی کی محبت کی آگ جلتی ہے دل کے اندر, تمہاری ساری برائیوں کو وہ پسند کر کے رکھ دیتی ہے, جلا کر. ساری مسائل کا حل ایک ہے کہ ہمارے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. محبتوں کو پیدا کرنے کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بزرگان دین سیمان کیا کرتے تھے. ہم سیمان کو تھپی بجانا سمجھتے ہیں. سیمان کچھ اور نہیں ہے. آج کی جو مجلس ہے یہی سیمان ہے. سیمان کچھ اور نہیں ہے. آج کی جو مجلس ہے وہی سیمان ہے. جب یہ بچہ نعت پڑھ رہا تھا, سب کے دلوں کے اندر السلام السلام, اللہ کے نبی کی یاد, نبی کے صحابہ کی یاد کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, دل تڑپ رہا ہے. یہ دل تڑپتے تڑپتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ عشق حقیقی ہمارے یہاں گانے عام ہیں, فلمیں عام ہیں, ایسی مجلسیں ہوتی ہیں. میں اس لیے مبارکباد دیتا ہوں سارے علماء کو جنہوں نے یہ نعتیہ مظاہرہ اور کمپٹیشن شروع کیا. 5 منٹ میں جب آپ نے نعت کی بات کہی, میرا بھی دل اس وقت تڑپ رہا تھا. بہت دنوں کے بعد کسی بڑے ولی کے مجلس میں جا کر جیسے تڑپتا ہے, ایسے اس وقت تڑپ رہا تھا. ایسا لگ رہا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. نعت کی ایک تعریف سن لو. سب سے پہلی نعت عشق میں جس نے گائی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب. ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے, لیکن بڑی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پورا مکہ, سارے قبیلے
محمد کا ساتھ دیں گے تو لیڈرشپ چلے جائے گی، ساتھ نہیں دیں گے تو اوصاف دیکھیں گے۔ ایک دن سب جمع تھے، یہ نعتیہ اشعار کہے حضرت ابو طالب نے۔ تاریخ، نعت کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ پہلی نعت ہے۔ اذا استمعت یوما قریش للمفتخرین وعبد مناف سرها وسميمها وإن فقدت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وسميمها۔ ترجمہ یہ ہے، اگر قریش ایک جگہ جمع ہو اور سب لوگ اپنے اپنے خاندان کے فخریہ باتیں سنا رہے ہو تو سن لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو دادا تھے عبد مناف، یہ ان سب کے اندر سب سے اونچے اور اس کی سارے فخر کا راز ہو۔ اور میں کسی مجلس میں جاؤں اور مجھے کہے کہ تم کس پر فخر کرتے ہو تو میرے نزدیک اس کائنات میں فخر کرنے کی کوئی چیز دیا نہیں ہے، محمد ہے جس پر میں کیا کروں، فخر کروں۔ یہ پہلا مصطفیٰ حضور کا نام ہے، سب سے پہلے یہ لفظ، یہ نام حضرت ابو طالب نے شعر میں لیا تھا، وہاں سے آپ کا نام مصطفیٰ رکھا گیا۔ هو المصطفیٰ من سرها وسميمها، وہ محمد ہے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ چنے ہوئے شخصیت ہے، من سرها وسميمها۔ کچھ لوگ لا کر بچہ نعت پڑھ رہا تھا تو پیسے دے رہے تھے، مجھے پہلے نعت پڑھنے والوں کو پیسے دے کے بہت غصہ آتا ہے، میں کہتا ہے یہ کیا تماشے کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ سنتا ہوں، سن لو۔ کعب بن زہیر ایک شاعر تھے، اس زمانے کو یاد رکھو، اس وقت کا حال یاد رکھو۔ ٹی وی کے اندر کہیں اخبار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہی حال مکے میں تھا، اس زمانے میں میڈیا، ٹی وی اور اخبار نہیں بنا تھا، اس زمانے میں شعرا اپنے اشعار لکھ کر، معلقات لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لگایا کرتے تھے۔ بہت سے شعرا اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے اشعار میں گستاخی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا درد ہوا، تکلیف ہوئی۔ ایک دن کعب بن زہیر ایک شاعر تھے، وہ مسجد نبوی میں آئے، درخواست کی کہ اللہ کے نبی میں کچھ اشعار لے کر آیا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان اشعار کو قصیدے بردہ کہا جاتا ہے اور قصیدے بان السعاد کہا جاتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ کہنا چاہتے ہو تو کہا کہ لوگوں، صحابہ سے کہا جیسے کہ مولانا بٹھا رہے تھے، بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کعب بن زہیر سے کہا کہ اشعار پڑھو۔ 53 اشعار تھے، 53 اشعار پڑھے۔ جب اشعار پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے جب آخری اشعار میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اٹھے، اپنا کرتا نکالا اور کرتا ہدیہ کر دیا حضرت کعب بن زہیر کو۔ اور اسی لیے اس قصیدے کو قصیدے بردہ کہتے ہیں، عربی میں بردہ کہتے ہیں چادر کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر چادر سے رکھتے تھے، اپنی چادر اٹھائی، اب جیسے بولو شال اپنے منہ پر اوڑھی تھی، جیسے آپ حج کو جاتے ہو تو احرام والے کے اوپر ایک باندھتے ہو، ایسا کرتے تھے، اٹھا کر ان کو لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اشعار کا ایک شعر تھا،
الرسول لسیف یستضاع به ان الرسول لسیف یستضاع به مهند من سیوف اللہ مسعود. میرے نبی میرے رسول اس چمکتی ہوئی تلوار کی طرح ہے جو اندھیرے میں بھی اس کی روشنی چمکتی رہتی ہے. وہ تلوار جو ہندوستان کے لوہے سے بنائی جاتی ہے, یہ انڈیا کے لوگوں کے لیے مہند من سیوف اللہ مسعول, ایسی تلوار جو انڈیا سے آئی ہو, جو ہند سے آئی ہو, اور یہ اللہ کی تلوار ہے جو کھینچی. ایک قصیدہ ہے اور ایک قصیدے بودا ہے. امام بوصری رحمت اللہ علیہ خواب میں بڑے شاعر تھے, اللہ کے نبی کی محبت میں تڑپتے رہتے تھے. ایک دن خواب دیکھا, خواب کے اندر اشعار پڑھ رہے تھے, نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی حضور کی وہ زیارت نصیب فرمائے. یہ ماں باپ بہت خوش نصیب ہے, یہ بچے بڑے خوش نصیب ہے. کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, یہ نبی کے عشق میں اشعار پڑھ رہے ہیں. آج دن میں بڑے ہو, اللہ کرے کہ ایک دن حضور کی زیارت تمہیں نصیب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بوصری سوئے ہوئے ہیں, دل تڑپ رہا ہے. اچانک نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں. نعتیہ مجلس قائم ہو جاتی ہے. امام بوصری اشعار پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہی کے اندر اٹھ کر امام بوصری کو شعر اڑاتے ہیں. اسی لیے اس کو بھی قصیدہ بردہ کہتے ہیں. صبح میں اٹھے امام بوصری نے اپنے گھر والوں کو وہ نعت سنائی. وہ نعت کیسے یاد ہوئی؟ صبح کو سنائی تھی, شام تک شام اور عراق کے سارے بادل میں وہ اشعار پڑے جائیں. اتنی اہم نعت ہے. ہندوستان میں فارسی کے بڑے شعراء پیدا ہوئے اور اردو کے بڑے شعراء پیدا ہوئے. ایک بڑے شاعر ایک بادشاہ تھے, محمد قلی قطب شاہ کا نام سنا ہوگا. انہوں نے بھی نعتیہ دیوان لکھا تھا. یہ 16ویں صدی کے تھے. اس کے بعد بڑے بڑے ناخوان دنیا میں پیدا ہوئے, ملک میں پیدا ہوئے. امیر مینائی, محسن کاکوری, جگر مراد آبادی, حفیظ جالندری, ماہر القادری, اور ابھی یہ بچہ جو پڑھ رہا تھا ماجد دیوبندی, نواز دیوبندی, ماجد دیوبندی, یہ سب بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے. کس طرح سے نشے سے چھڑایا جائے, میرے نوجوان کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ وہ نشہ ہم کو چھڑا دے. آج کی رات صرف نشہ نہ چھڑائے, دنیا کا ہر نشہ اتر جائے. جگر مراد آبادی ایک بڑے شاعر ہے, غور سے سن لو, تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ, غور سے سن لو. میں بھی تھوڑا عشق میں آ گیا, تھوڑا سن لو. دلوں کے تار کو تم نے چھیڑا ہے تو سنو. جگر مراد آبادی ایک بڑے شاعر تھے. وہ لن تھے. لن کا مطلب شراب پیتے تھے. شراب ایسا پیتے تھے کہ ہمیشہ شراب کی بوتل صاف رہا. شراب کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. کئی مرتبہ چھوڑنا چاہا, چھوڑ کے تو پورے بدن کے اندر راش کا تعلق رکھا. لیکن بڑے شاعر, اتنے بڑے شاعر, ہندوستان کے سارے بزرگان دین ان کے اشعار کو پڑھا کرتے تھے. ہر بزرگ کے کہتا شعر تو بڑا غلط ہے, کاش کے جگر
شاعروں کی نعتیہ شاعروں کی فہرست یہ ہونے لگی. مجلس میں کچھ لوگ تھے ہندوستان کے بڑے شاعر جگر مراد آبادی کو بھی بلایا ہے. بیٹا خاموش ہو جاؤ, 2 منٹ چپ کے رہ جاؤ, کیا غور سے سنو, نشے کا بتا رہا. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا مشورے میں بیٹھ کر کہ جگر مراد آبادی ہندوستان کے بڑے شاعر ہیں, ان کو بلایا جائے, ان کو بھی بلایا جائے. لوگوں نے کہا نعتیہ مشاعرہ اتنا بابرکت, اتنا مقدس, اس کے اندر ایک شرابی کو بلائیں گے. دوسرے لوگوں نے کہا بھائی وہ شراب ان کی بات ہے لیکن بلانا ہے. مشورے میں تھوڑا اختلاف ہو گیا لیکن بات میں طے ہوا کہ بلایا ہے. اب جا کر جگر مراد آبادی سے کون کہے, منتظرین گئے, جا کر کہا کہ جگر مراد آبادی اجمیر میں نعتیہ مشاعرہ ہے, آپ کو نعت پڑھنی ہے. وہ غزل کے شاعر ہیں, نعت پڑھنی ہے. جیسے یہ کہا کانپنے لگے, کہا کہ مجھ جیسا شرابی, مجھ جیسا رند, میری زبان سے وہ پاک ذات کا نام کیسے ہو سکتا ہے. تیار نہیں ہوئے. کہا کہ اس وقت تھوڑی سی رد بتائیے, یہ بتا یہ ادھر آئے, 2 منٹ رک جاؤ نا, بعد میں کھاؤ گے یہ کھاؤ یہ بھی ہونا. تو جگر مراد آبادی تیار نہیں ہو رہے. سب نے کہا, ان کے استاد تھے حضرت گونڈوی, انہوں نے کہا کہ حکم دیتا ہوں کہ تم جاؤ. انہوں نے مان لیا. ادھر اجمیر میں احتجاج شروع ہو گیا, عوام کا احتجاج شروع ہوا. وہ شرابی اس مقدس مجلس میں آ گیا تو خطرہ ہو گیا, کسی بھی صورت میں ہمارے نہیں. پورا ہنگامہ چل رہا تھا. ادھر جگر مراد آبادی نے کہا میری شراب کی بوتل دور کر دو, اس لیے کہ نبی کا کہ نعت لکھتے جا رہا ہوں. ایک دن شراب کی بوتل دور ہوئی, کانپنے لگے. دوسرے دن دور ہوئی, کانپنے لگے. ہر بچی چاہتا تھا کہ شراب کو منہ لگا دے, لیکن کہا کہ ان شراب کو منہ لگاؤں اور آخر کا نام زبان سے لوں, یہ نبی دور کرتے رہے, دور کرتے رہے. نعت کے اشعار بنتے ہی نہیں, نعت کے اشعار بنتے ہی نہیں تھے. آخر میں 4-5 دن کے بعد اچانک ایک شعر بنا. میں وہ شعر وہ نعت سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو اردو میں رند کہتے ہیں شرابی, رند کہتے ہیں شرابی. انہوں نے کہا ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ, ایک شرابی ہے اور سلطان مدینہ کی تعریف کی بات کرنی ہے. ہائے کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ, اے مصطفیٰ, اے مدینے کے سلطان, ادھر ہی ایک نظر ڈال دیجیے گناہگار. اب نعت پوری بن گئی, نعت لے کر چلے, ٹرین سے اجمیر میں اترے, فل ہنگامہ چل رہا ہے. منتظمین نے ان کو چھپایا, چھپا کے رکھا. نعت کا وقت جب آیا تو ان کو اسٹیج پر لے کر آیا. حضرت جگر مراد آبادی کا نام لیا گیا. اسٹیج پر آئے تو نعرے لگے, چلے جاؤ حکم ہونے لگی. جگر مراد آبادی نے کہا کیا میری حکم کر رہے ہو یا نعت پاک کی حکم کر رہے ہو. اچانک سارا مجمع تھم گیا. اس وقت یہ نعت پڑی اور جیسے دوسری کی نعت مشہور ہوئی تھی ایسے اس شرابی کی نعت بھی مشہور ہوئی. اور ایسا شرابی اس وقت شراب چھوڑی, موت تک شراب کے بوتل کو پہنچ گئی. یہ رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ہائے کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ, تو صبح رجب ہے, ہمیشہ سے تو صبح ہے. آئینے حسن ازل بھی, تو حسن ازل بھی, آئینے حسن ازل بھی, اے سلے
صورت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، خاک کہتے ہیں مٹی کو، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے، تو جنت کے سلطان مدینہ، تو مدینہ نہیں ہے، یہ جنت ہے، یہ خلد ہے۔ ظاہر میں غریب الغربا، پھر بھی یہ عالم ہے، ظاہر میں دیکھیں گے تو آپ ایک فقیر، یہ غریب، معمولی کپڑے، لیکن عالم یہ ہے آپ کا، ظاہر میں غریب الغربا، پھر بھی یہ عالم شاہوں سے سوا صدرت سلطان مدینہ، کسی بادشاہ کا وہ روب نہیں ہے جو روب سلطانی ہے۔ اس طرح کے ہر سانس و مصروف عبادت دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر ہے خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اے جام بلند آمدہ ہوشیار خبردار، وہ سامنے ہیں حضرت سلطان مدینہ، کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینے کے سلطان کی ایک نسبت ہے۔ بات کو ختم کرتا ہوں، ایک میں شاعر نہیں، مجھے شاعری نہیں ہے، لیکن نبی کی محبت ایسی ہے اچھے اچھوں کو شاعر بنا دیتی ہے۔ آخر میں اس مجلس کے اندر ایک واقعہ سنا کر دو نعتیں سنا کے جاتا ہوں۔ مدینے کووڈ سے پہلے ہم گئے، مدینے میں تھے ہم، مسجد خبا کے سامنے ایک باغ ہے حضرت وہب بن منبہ کا، اس باغ میں ہم گھوم رہے تھے تو اس کا مالک آیا، یہ صحابی کا باغ تھا، ان کے مالک آیا، اس مالک نے مجھے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب کا نام لیا کہ میں اس کا شاگرد ہوں، تو بڑی عزت کی ہماری اس نے، کہا کہ پہلی مرتبہ آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، اس سے پہلے بھی آیا تھا، بہت سال پہلے، اب آیا ہوں۔ اس نے کہا کیف وجدت المدینہ، تم مدینے کو کیسا پا رہے ہو؟ ہمارا دل تڑپا، تو میں شاعر تو نہیں تھا، یہ اشعار میرے بن گئے، وہ اشعار سنا دیتا ہوں، اردو کے نہیں عربی کے ہیں۔ رأینا المدینہ وزرنا المدینہ، رأینا المدینہ وزرنا المدینہ ولم تر عین کمثل المدینہ، ہم نے مدینہ کو دیکھا، مدینہ کی زیارت کی، دنیا کے اندر بہت سے بڑے بڑے سٹیز ہوں گے لیکن مدینہ جیسا کوئی شہر کسی آنکھ میں نہیں۔ ہم نے کہا ہنا روضۃ للمحبین تبدو کما جنت فی رحاب المدینہ، کیا مدینہ کے بارے میں بولتے ہو؟ وہاں نبی کا روضہ ہے، سارے عشق کرنے والوں کے لیے دکھ رہا ہے، گویا کہ وہ چاہے جنت کا ٹکڑا ہے وہ مدینے کے اندر اتر گیا ہے۔ بنور الہدا قد انارت، بنور نبی الہدا قد انارت، ویا حفظا ان نزور المدینہ، مدینے کی ہر کنکر، ہر ذرہ نبی کے نور سے چمک اٹھا ہے۔ ہمارے میں ہم بھی بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم نے کس کو دیکھا ہے، مدینہ۔ یہ شعر سن لیجیے، وصرت سمیعا وصرت بصیرا بأنی انتہلت لکحل المدینہ، میں ایک اندھا تھا، میں ایک بہرا تھا، ہدایت کی بات دل میں اترتی نہیں تھی، مدینہ آیا تو میں اندھا تھا، آنکھیں آ گئی، مجھے روشنی آنکھوں میں آ گئی، کانوں میں سماعت آ گئی، میں سننے والا بن گیا۔ وجہ یہ ہے کہ مدینے کے سرمے سے میں نے میری آنکھوں میں سرما
والا ہے اعوذ بقلبی ینادی بشوقی، میں واپس ہو رہا تھا، کہا کہ میں واپس ہو رہا ہوں، میرا دل شوق سے پکار رہا ہے، یاد المدینہ و یاد المدینہ وار مدینہ وار مدینہ، یہ دعا کی میں نے وہاں پر، دعا آپ سب آمین کہہ دو، دعوت الہی بان لا اموت، میں نے اس مدینے میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی ہے کہ میری موت نہ آئے کہیں پر بھی، اگر کبھی موت آئے تو وہ مدینے کی سرزمین ہے۔ یہ اشعار تھے۔ اب اسی ابھی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، یہ علماء نے پھر سے وہ ساز تار کو چھیڑ دیا ہے، اب جاتے جاتے چشار بنا دیے، اس کو سن لو ایک منٹ۔ ذکرت طیبۃ فبذکرها اتململ، ذکرت طیبۃ فبذکرها اتململ، لیتنی حمامۃ فإلی الحبیب اطیر، میں نے مدینہ طیبہ کو یاد کیا، اس کے یاد کرنے سے میرا دل بلبلا گیا، کاش میں ایسا نہ ہوتا، ایک کبوتر ہوتا، نہ ویزا لینے کی ضرورت ہوتی، نہ ٹکٹ لینے کی ضرورت ہوتی، ایک کبوتر ہوتا، اڑ کر اپنے حبیب کے شہر کو چلا جاتا۔ لیتنی فی عہد النبی حجر صراطی فبثت رجلیہ وہو یسیر، کاش میں خالد نہ ہوتا، نبی کے زمانے میں نبی کے راستے کا پتھر ہوتا، آپ چلتے ہوتے پیر میرے اوپر پڑتا، میں بوسہ لے رہا ہوں۔ لیتنی عنکبوت حین ہجرتہ فنصبت الخیوط علی الغار وهو یسیر، کاش میں خالد نہ ہوتا، حضور کے ہجرت کے وقت میں ایک مکڑی ہوتا تو میں بھی اس غار کے اوپر جانا مجھ لگا کہ اللہ کے نبی وہاں تشریف فرما۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیتنی جذع النخلۃ فی مسجدہ فضمنی الیہ وانا حلیم، میں خالد نہ ہوتا، کھجور کا مسجد نبوی کے اندر ایک تنا ہوتا، اب اللہ کے نبی مجھ سے جدا ہوتے تو میں بھی روتا ہوتا اور اللہ کے نبی اپنے سینے سے مجھے لگائے ہوتے۔ لیتنی حصاۃ من الحصیات فی کفہ فصبحت شوقا وهو شہید، کاش کہ میں خالد نہ ہوتا، ان کنکریوں میں سے ایک کنکر ہوتا آپ کے ہاتھ مٹھی کے اندر، کہ میں بھی شوق سے تسبیح کرتا، اللہ کے نبی گواہی دیتے۔ لیتنی عند الرحلۃ عنان دلدلہ، لیتنی عند الرحلۃ عنان دلدلہ فقبلت یدیہ وهو یسیر، کچھ نہ ہوتا تو کاش یہ ہو جاتا کہ آپ کی سواری تھی دلدل، اس دلدل کا آپ کی جو رسی ہے میں وہ رسی ہو جاتا اور آپ سوار ہو کر چل رہے ہوتے اور میں وہ رسی آپ کے ہاتھوں کو چوم رہی ہوتی۔ رب ارحم کم من لیال ارخنی طیف خیالی، کم من لیال ارخنی طیف خیالی فتحللت دموع الشوق وانا حزین، کیسی کیسی کتنی راتیں گزر جاتی ہیں، میری نیند اڑ جاتی ہے ان کے خیال کی وجہ سے، میری نیند اڑ جاتی ہے ان کے خیال کی وجہ سے، اور میرے آنکھوں میں شوق سے آنسوں کا سمندر بہنے لگتا ہے، میں غمگین رہتا ہوں۔ آخر میں ایک دعا اس میں بھی ہے، رب ارحم روح خالد برؤیتہ، رب ارحم روح خالد برؤیتہ فی لیلۃ سعیدۃ وهو یستریح، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، خالد کی روح پر رحم فرما دے کہ کوئی ایک مبارک رات آ جائے جس میں وہ سو رہا ہو، اس میں ان کی دیدار ہو۔ اللہ تعالیٰ سوائے سارے
کا حل نبی کا عشق پیدا کر دو تو سارے مسائل حل ہوں گے. عشق نہیں ہوگا ساری برائیاں ہوگی. صحابہ میں ہم میں فرق یہی ہے, ان کے ہاں عشق تھا, ہمارے ہاں عشق کی کمی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہم لوگ حالات دیکھتے ہیں آنکھوں سے کہ محلوں کے اندر, پارکوں میں, چوراہوں پر, راتوں میں اور دیر رات تک نوجوان بچے کن کن حالتوں سے گزر رہے ہیں, کیا کیا استعمال کر رہے ہیں. انہی سب حالتوں کو دیکھ کر یہ جلسہ منعقد کیا گیا کہ پورے شہر کے لوگوں میں ایک بیداری لائی جا سکے, ان کے اندر ایک تڑپ پیدا کی جا سکے, نوجوانوں کو بچانے کی کچھ فکریں اور کچھ الہی عمل یہاں بنایا جا سکے. بغیر کسی تاخیر کے میں حضرت والا سے حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب خاص کی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں, دعوت سکون دیتا ہوں, حضرت اپنی مکمل بات رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في كلامه المجيد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقع الفتن في بيوتكم كوقع المطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرات علماء اکرام, معزز سامعین, نوجوانان اسلام, عزیز ساتھیوں, دوستوں, اسٹیج پر اکابر علماء اکرام کی موجودگی اور شہر ٹنکور کے بڑی تعداد میں علماء اکرام کا یہاں موجود ہونا اور ان سب کی موجودگی میں گفتگو کرنا یقیناً ایک بڑا امتحان ہے. اور میں آج کے موضوع سے متعلق کچھ تیاری کر کے آیا تھا. بغیر تیاری کے بولنا یہ بھی فن ہے جو حضرت مولانا خالد صاحب کے پاس ہے, ہمارے پاس ہے. ہم تیاری کر کے بولتے ہیں اور تیاری کر کے آیا تھا, لیکن مجلس نے وہ ساری باتیں ہمارے ذہن سے اڑا دی اور ہر لمحہ مسجد میں ایک نیا, مجلس میں ایک نیا موضوع آتا رہا, جاتا رہا, آتا رہا, جاتا رہا. ہم اس موضوع سے متعلق قرآن مجید کی آیتوں کو سوچتے رہے, موبائل سے وہ آیت نکالتے رہے, دیکھتے رہے, رکھتے رہے, لیکن اطمینان نہیں ہو سکا کہ مجھے اس مجلس میں کس موضوع پر بات کرنی ہے. ایک تو وہ نعتیہ مسابقہ تھا, مقابلہ تھا. میں سب سے پہلے جمعیت علماء ضلع ٹنکور کی یونٹ اور ان کے ساتھ بہت سارے علماء عمائدین ہیں, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جمعیت علماء ضلع ٹنکور کی یونٹ نے حضرت مولانا مفتی محمد عمر انصاری صاحب, حضرت مولانا مفتی الرحمان صاحب اور دیگر ان کے بہت سارے ساتھی ہیں. اس ٹیم نے ایک انوکھا عنوان منتخب کیا جس میں لوگوں کو کشش ہو اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. وہ انوکھا انتخاب جو ہے وہ نعتیہ مسابقہ تھا مکاتب میں.
دیکھیے ملک کے اندر اندھیرا، اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ لاٹھی اٹھائیں گے تو اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اندھیرے بہت سارے ہیں اس ملک میں، آپ یقیناً سیکنڈ لارجسٹ میجارٹی ہے، سیکنڈ لارجسٹ مائنورٹی ہے، لیکن آپ اقلیت میں، آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہمارے بارے میں کہ ملک میں ہم اقلیت میں، اور سرکاری جتنے شعبے، ان سارے شعبوں میں ہماری مقدار آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ، ہماری زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ خیر، اپنی زندگیوں کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ کو برداشت کر لیا جائے گا، لیکن میرے دین کے ساتھ، میرے مذہب کے ساتھ، میرے قرآن کے ساتھ، میرے نبی کی شان کے ساتھ یہ گستاخی ہو، اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ بہت بڑا اندھیرا، یقیناً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کرنا کیا چاہیے؟ کیا لاٹھی اٹھا کے اس نبی کی شان میں ہونے والی گستاخی کے اندھیرے کو، لاٹھی اٹھا کر کے اس اندھیرے کو ختم کیا جائے گا؟ نہیں۔ لاٹھی اٹھا کے نبی کی شان میں ہونے والی گستاخی کے اندھیرے کو آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے۔ آپ کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی کی شان میں ہونے والی گستاخی کے اندھیرے کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں میں، اپنے نوجوانوں میں، اس ملک میں بسنے والے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی عظمت بٹھائیے۔ لاٹھی اٹھانا مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ہے مسئلے کا حل۔ ہمارے بچوں کو اللہ، ان کے سینے کو اللہ کے نبی کے عشق سے پر کر دیجئے، بھر دیجئے۔ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ہے، اس پر رات جم گئی۔ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے اس کا دل معمور ہے، راکھ جمی ہوئی، اس کو پھونکنے کی ضرورت۔ یہ ملک، اس میں مختلف قسم کے اندھیرے، آپ کے قرآن مجید، اس کے اندر بیان کردہ احکامات، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، جس کے معنی بتائے نہیں گئے، لہذا معنوی اعتبار سے جس کے معنی ہمیں معلوم ہے، اس کے بعد والی آیت نمبر 1 پر ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ رائی کے دانے کے برابر اللہ کے کلام میں کوئی شک کرتا ہے، ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ 8ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس ملک میں ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کے بیان کردہ احکامات کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ طلاق والے مسئلے کو انہوں نے بدلا، حجاب والے مسئلے کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک سے زائد شادیوں والے مسئلے کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں بہت ساری ان کی فہرست میں مسائل ہیں جن کو وہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے اندر یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی کہ وہ اللہ کے کلام کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر کے دیکھیں، انگلی بھی اٹھائے، ان کے اندر جرأت کیسے پیدا ہوئی؟ وہ جرأت اس لیے پیدا ہوئی کہ ہمارے اندر ایمانی حرارت ختم ہو، ہمارے اندر سے ایمانی حرارت ختم ہو گئی۔ ہمیں تو اپنے حرارت کا اظہار جذبات ہی میں کرنا ہم جانتے ہیں۔ بھائی کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس کا منصوبہ ہے، اس نے ہوم ورک کیا، اس کے ساتھ بہترین دماغ والے
دیا کہ یہ بات فلاں جگہ سے بولی جائے گی، مسلمانوں میں یہ ری ایکشن ہوگا، اس ری ایکشن پر ہم لوگوں کو یہ ایکشن کرنا ہے، اور بہت بڑی تعداد کو ان کو اٹھا کر کے اندر ڈالنا ہے، اور یوں یہ لگانا ہے جس میں بیل نہیں ہوگی، اور ضمانت کے لیے امت کا بہت بڑا سرمایہ کروڑوں روپے ان کے ملت کے اکٹھا ہوں گے، ان کے بیل پر خرچ ہوں گے، ان کی کمر توڑی جائے، فسادات کیے جائے، ان کے کاروبار ٹھپ کیے جائے، اور ان کو مقدمات میں پھنسا کر ان کے سرمایہ کو ختم کیا جائے۔ جی جمعیت علماء ہند ملک کے اندر جو ہے 300 مقدمات اس وقت لڑ رہی ہیں، 300، اور ایک ایک مقدمے پر لاکھوں کا خرچ نہیں، کروڑوں کا، اور یہ خرچ آپ سے لیتی ہے جمعیت علماء، آپ سے لیتی ہے، اور جمعیت علماء اللہ کا احسان شکر ادا کرتی ہے کہ ان مسلمانوں کو جن کو سیشن کورٹ نے سزا دی پھانسی کی، ہائی کورٹ نے سزا باقی رکھی پھانسی کی، سپریم کورٹ سے باعزت بری کر کے لائی جمعیت علماء نے، 12 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 22 سال کے بعد گلبرگہ میں ہے آدمی نثار احمد، جا کے مل لیجیے، ہم مل کے آئے ہیں، 22 سال کے بعد سپریم کورٹ سے باعزت بری ہو کے آیا، جمعیت علماء نے کرایا۔ وہ ہوم ورک کرتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، ان کا لازمی ری ایکشن یہ ہوگا۔ ہم اپنے ری ایکشن سے پہلے اپنے بڑوں سے مشورے کے ضرورت مند نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے بڑوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے بھئی یہ مسئلہ ہوا ہے، اس مسئلے میں کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ جی اور بڑے مشورہ دیں کہ بھئی آپ کو یہ کرنا ہے، تو بھئی نوجوانوں کو بڑا غصہ آتا ہے، آسن چڑھا کہ بھئی یہ کیا، یہ علماء بڑے سمجھ کے ان کے پاس آئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جلسہ نہیں ہوگا، جلوس نہیں ہوگا، ہر وہی لڑائی لڑی جائے گی، تو ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتے علماء، نوجوانوں کو بڑا غصہ آتا ہے۔ جی آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کے چلتا ہوں۔ اسلام پوری دنیا میں اللہ کے نبی نے 23 سال میں پھیلایا، پہنچایا، عرب سے، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے آپ کے اس ملک میں اسلام لایا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس ملک میں اسلام پہنچ چکا تھا، اللہ کے نبی نے اسلام کو اس ملک میں کیسے پہنچایا؟ اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، کیریکٹر کے ذریعے۔ آپ پر ظلم کی انتہا کر دی گئی مکہ مکرمہ میں، اتنا ظلم اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوذیت فی اللہ لم یوذ من قبل ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ اللہ کے نبی پر جو حالات آئے، جو مصائب آئے، جو مشقتیں آئی، ان کا 1% بھی آپ پر ہمارے پر نہیں ہے۔ ہمارے اوپر کیا حالات ہیں، اور جو حالات ہیں وہ ہماری وجہ سے ہیں۔ میں اللہ کے نبی کے دربار میں لے کے جانے والا ہوں، ہماری وجہ سے حالات کیسے آئے بتاؤ۔ مائک پر اذان کی پابندی کی آواز اٹھی ہے، بہت سارے کیسٹ درج ہیں جی، کہیں کہیں وہ پنگا نکال لیا گیا ہے، کسی علاقے میں بیان ہے۔ ہمارے بنگلور میں حیدر نگر کے علاقے میں مائک میں اذان نہیں ہوتی ہے، 17-18 مساجد میں۔ کیوں؟ جذبات میں آئے، انہوں نے کیس کر دیا، جب تک کیس چلتا رہے گا اس کو روک دیا گیا ہے، جب چلے گا، جب فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا۔ جی یہ جب اذان پر مائک کا مسئلہ اٹھا تو وکلا کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا،
بہت سارے وکلا اپنے بھی تھے غیر بھی تھے، ان سے ڈسکس ہوا بھائی اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو بہت ساری بحثیں ہوئی. اس میں ایک مرتبہ ایک غیر وکیل نے، میں بھی تھا اور بھی ہمارے ساتھ کچھ علماء تھے، غیر وکیل نے پوچھا کہ بھائی ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، آپ برا نہ مانیں. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو آپ فجر میں یہ اذان کیا ہے؟ اس نے کہا اذان کیا ہے؟ ہم نے کہا اعلان ہے. اذان اعلان. اچھا یہ اعلان کیا ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اب اذان نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد میں آ جاؤ. اچھا یہ کن لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں آپ؟ آیا آپ کے اپنے لوگوں کو، اپنی کمیونٹی کو، مسلمانوں کو، یا جنرل پبلک؟ تو ہم نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے اعلان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے پر جس نے گواہی دی، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کی گواہی جس نے دی، اس کو آواز دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. ان دونوں پر عقیدہ رکھنے والوں کے لیے بلایا جاتا ہے آؤ نماز کے لیے. اور پھر کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، سمجھ لو کامیابی اسی کے اندر ہے، آ جاؤ. پھر اس نے سوال کیا، غیر وکیل تھا، اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ رات میں جو اذان ہوتی ہے صبح میں 5 بجے، آگے پیچھے ہوتی ہے، اس نے 5 بتایا. یہ 5 بجے جو اذان ہوتی ہے، یہ اذان تو آپ کے کہنے کے مطابق اپنے لوگوں کے لیے اعلان ہوتا ہے جی. تو اس نے کہا کہ ایک مسجد کے اطراف فرض کرو، اس نے کہا فرض کرو، فار ایگزامپل اگر مسجد کے اطراف اگر 100 مسلمان آپ کے لوگ رہتے ہیں اور یہ ان 100 لوگوں کے لیے اعلان ہے، تو اس پر وہ 100 میں سے کتنے لوگ آتے ہیں 5 بجے؟ اب ہم سوچنے میں پڑ گئے بھائی اس کو کیا بتائیں. کچھ دیر خاموش رہے تو اس نے پوچھا 50%. ہم پھر بھی نہیں بول سکے. اس نے کہا 30. ہم نے کہا نہیں. 20 نہیں. 10 ہاں 10-15% آ جاتے ہیں. تو اس نے سوال کیا کہ بھئی یہ 5 بجے رات کو آپ کے اپنے لوگوں کے لیے اعلان ہو رہا ہے، آپ کے اپنے لوگوں میں سے 10-15% مسجد میں آ رہے ہیں، 80% تو آپ کے بھی نہیں آ رہے، اور ہمارے 100% لوگوں کی نیند تو اس سے خراب ہو ہی رہی ہے، کیوں مائک میں اذان ہے؟ جواب، مائک پر اذان ختم ہونے کا نتیجہ ذمہ دار کون؟ ہم لوگ ہیں. اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا لگ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. مسلمانوں چھوڑو نیند کو، آؤ نماز کی طرف، یہ نیند سے بہتر ہے، تمہاری کامیابی اس کے اندر ہے. یہ آواز لگائی جا رہی ہے ہر مسجد سے اور ہماری سمجھ میں آتا نہیں. ہم کروٹ بدل کے سو جاتے، لحاف کمبل چہرے پہ ڈال کے سو جاتے. اب اگر اس پر پابندی لگ رہی ہے تو شکایت کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں شکایت ہو رہی ہے؟ بھئی نکاح ہوا مسلمان کا، نکاح کے بعد جو ہے وہ زندگی میں وہ جوڑ نہیں بیٹھا، میاں بیوی میں مزاج میں اختلاف ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، اب وہ نکاح جو ہے ختم کرنا ہے. اب ختم کرنے کے لیے آپ کو شریعت نے کوئی طریقہ نہیں بتایا. یہ نکاح کے لیے آپ کو مسجد کی ضرورت، آپ کو امام کی ضرورت، آپ کو قاضی کی ضرورت جی. اور جب نکاح کو ختم کرنے کا موقع آ جائے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے امام کی، خطیب کی، قاضی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے یہاں تو دارالقضا ہے اور قاضی صاحب ہمارے بازو بیٹھے ہوئے ہیں جی. کیا ہوتا ہے؟ نکاح ختم کرنے کا موقع آیا تو شوہر کیا کرتا ہے؟ طلاق طلاق طلاق. کھیل ہے.
مذاق ہے شریعت، کھلونا، تم مذاق اڑاؤ شریعت کا، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں آتا، کوئی اور مذاق اڑانے تکلیف ہو جا رہی ہے۔ اب ہے تو بہت کم واقعات ہوں گے، موقع ملا ان کو، کچھ کھڑا کیے اپنے لوگوں کو، کچھ ہوگا تو کھڑا کیے ان کا یہ جو ہے مسلمان اپنے عورتوں میں بڑا ظلم کر رہے ہیں، یہ طلاق 3 مرتبہ بولیں گے تو نکاح سے نکل جائے گی، یہ کیا ہے، قانون بدلو۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حالات ہیں، یہ حالات ہماری وجہ سے ہیں۔ دین کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں، دین کی قدر ہمارے اندر نہیں، اسلامی احکامات کی قدر ہمارے اندر نہیں، عمل ہمیں نہیں کرنا ہے، نماز ہمیں نہیں پڑھنا ہے، حلال و حرام کی تمیز ہمارے اندر نہیں ہے، من چاہی زندگی گزارنا ہے، اور موقع پڑے تو مت مانی اس میں بھی۔ بات یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی کے دربار میں چلو، مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا، پیدائشی وطن کو اللہ کے نبی کو چھوڑنا پڑا، بہت پیار تھا، بڑی محبت تھی مکے سے اللہ کے نبی کو، ہر آدمی کو ہوتی ہے اپنی پیدائشی گاؤں سے، وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے گئے، ہر قبیلے کے نوجوان کو منتخب کر کے اللہ کے نبی کے گھر کے اطراف کھڑا کر دیے تھے، رات میں سب کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، منصوبہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب صبح نکلیں گے سارے قبیلے کے یہ نوجوان ایک بار کی حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی کا کام تمام کر دیں گے، آپ کے قتل کا جو ہے ذمہ یہ سارے قبائل پر تقسیم ہو جائے تاکہ قریش بدلہ نہ لے سکے۔ قتل کا منصوبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، آج رات میں ہجرت کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے وہ امانتیں کی، جو امانتیں مکے کے وہی لوگ جو انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، وہ اپنی امانتیں ہمارے نبی کے پاس لا کے رکھتے تھے، وہ امانتیں حضرت علی کے حوالے کی، اپنے بستر پر سلایا اور پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے، چلے گئے مدینہ منورہ، 10 سال رہے وہاں، اور درمیان میں سن 6 میں عمرے کے لیے آئے تو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے داخل ہونے نہیں دیا مکے میں، احرام باندھے ہوئے تھے اللہ کے نبی، احرام باندھ کے آئے کہ مدینے سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو عمرے میں کیا ہوتا ہے، طواف ہوتی ہے، سعی ہوتا ہے، سعی ہوتی ہے، طواف ہوتا ہے، لیکن مکے کے لوگوں نے نہیں داخل ہونے دیا، کہا واپس جاؤ، پھر معاہدہ ہوا، پھر اگلے سال اجازت دی، وہ بھی 3 دن کی اجازت دی، شرائط بہت لگائے، موقع اس کا نہیں ہے، پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی کر دی۔ سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا اور بغیر کسی لڑائی میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اللہ کے نبی فاتح ہیں، جس گاؤں شہر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، آج اللہ کے نبی نے اس کو فتح کر لیا، اب فاتح کی حیثیت سے ہے، اور خانہ کعبہ کو پاک کروایا، صاف کروایا، اندر معبودان باطل تھے، اور ادھر نوجوانوں کو جوش آیا، نوجوان صحابہ کو جوش آیا، احد کے موقع پر بھی آیا تھا، اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ مدینے میں رہ کر کے جنگ کی جائے، نوجوانوں کو جوش آیا تھا، اپنی رائے پر اصرار کیا تھا، باہر ہی جا کے جنگ لڑیں گے، یہاں بھی جوش آیا فتح مکہ کے بعد، اور وہ سارے سرداران اور قبیلوں کے سردار جنہوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی تھی، وہ
وہ مجرموں کی صف میں کھڑے ہوئے تھے، انتظار میں تھے اللہ کے نبی آئیں گے، ہم میں سے کوئی بچنے والا تو ہے نہیں، سب کو قتل کرنے کا حکم ملے گا، ہم سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور ادھر صحابہ نوجوان وہ بھی جوش میں تھے، نعرے لگانے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کاٹنے کا دن ہے، گوشت کاٹنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ سے آئے، کانوں سے آواز ٹکرائی، اپنے صحابہ سے کہا بدلو نعرے کو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن۔ کمزور، ضعیف، مجبور اپنے سے طاقتور کو معاف کر دے، کمال نہیں ہے، کمال اللہ کے نبی کا فاتح ہے۔ اور فاتحین کی کیا حالت ہوتی ہے قرآن نے بیان کیا، اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، جب کوئی کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو ساری آبادی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ دنیا کے فاتحین کا حال ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جوش آ رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے نہیں، رحم کرنے کا دن ہے۔ ایک جملے میں اعلان کیا، اذهبوا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی داروگیر نہیں، کوئی پکڑ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کہاں وہ اس انتظار میں تھے کہ ہم سب قتل کر دیے جائیں گے، کہاں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل رہا ہے کہ تم سب آزاد۔ اللہ کے نبی کی ان تعلیمات سے اس ملک میں بسنے والی مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی آبادی کو اللہ کے نبی کی اس تعلیمات سے کون روشناس کرائیں گے، کون بتائیں گے؟ یہ بتانا ہمیں ہے۔ آپ نے نعتیہ مسابقہ کیا، آپ سیرت کو اس کیجئے، آپ سیرت کے سوال جواب اردو میں بنائیے، انگریزی میں بنائیے، کنڑ میں بنائیے، آپ اعلان کیجئے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہوتا ہوگا، یہاں پہلے ہوا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے وہ نشے میں ہیں، نشے میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان۔ آپ کے دل میں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک اللہ کے نبی کی تعلیمات کو قیامت تک لے جانے کی ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ کہاں ہے وہ نوجوان جن کے کندھوں پر یہ بڑی ذمہ داری ہے، اب وہ نشے میں؟ یہ کون لوگ ہیں جو مسلم آبادیوں میں نشے کی چیزیں فروخت کرتے ہیں؟ منصوبہ ہم نے نہیں سنا غیروں کے محلے میں کہ وہاں نشے کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔ ان غیروں میں سے کچھ لوگ اگر عادی ہیں تو وہ نشے کی چیز خریدنے کے لیے آپ کے محلے میں آتے ہیں، ان کے محلے میں نہیں ملتی۔ آپ کے محلے میں کیوں آتے ہیں؟ ان کا منصوبہ ہے ان کے نوجوانوں کو جو ہے وہ نشے کا عادی بنا کر کے بیکار کر دو، وہ کسی کام کے نہ رہے۔ اور ایجنٹ بروکر کون بنتے؟ ہمارے لوگوں میں سے بن جاتے ہیں۔ میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، مجھے یہاں کا نہیں پتا۔ ہم لوگ ابھی جو ہے 21 تاریخ کو نشے کے خلاف اپنے علاقے میں پروگرام کیے، اور 31 تاریخ کو ہم نے جلوس نکالا، سائلنٹ پلے کارڈ اور وہ بیانر وغیرہ لے کے، وہ سب میں نے ان کو بھیجا۔ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں، وہ سب اس میں شریک تھے، ان کی محنتیں تھیں۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے کے نام منسوب ہے اللہ کے نام کی طرف، بسم اللہ نگر، وہاں بھی فروخت ہوتا ہے۔ کون کرتے؟ ہمارے لوگ، ہمارے لوگ۔ جمعرات کو ایک فیصلہ آیا ہمارے پاس مقدمہ، ہمارے یہاں بھی محکمہ شریعہ ہے، ہمارے یہاں ایک مقدمہ آیا،
اس میں لڑکا جو ہے لڑکی کو رکھنا نہیں چاہتا. 22 سال کی لڑکی ہے اور 24-25 سال کا لڑکا ہے. شادی ہو کے 2 سال ہوا, ایک بچی ہے. لڑکا رکھنے تیار نہیں اور لڑکی بضد ہے کہ کسی طریقے سے ملا دو. اور ہمارے پاس لڑکا آیا نہیں, وہ لڑکا کہیں بھی نہیں جا رہا تھا. 6-7 مہینے کی کوشش انہوں نے کر لی, وہ کہیں بھی گیا نہیں. تو آخر میں وہ ہمارے پاس آئے. ہم نے کوشش کی, 3 ہفتے کوشش کی اس کو اپنے پاس بلانے کی. پھر 3 ہفتے کی کوششوں کے بعد وہ آیا جمعرات. ہم نے اس سے بہت منت سماجت کی, بھائی وہ بہت تڑپ رہی ہے یار, تم اس کو موقع دے دو. اس کی خامیاں ہو کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں, آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گی. ہم لڑکی کی وکالت کر کے اس سے سفارش کر رہے تھے, وہ ماننے تیار نہیں تھا. بہت مجبور ہو گیا تو اس نے ہم سے کہا حضرت میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, سب کو باہر بھیجا. پھر وہ لڑکے سے میں نے بات کی تو اس نے کہا حضرت میں کیوں نہیں رکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو بتا دوں, میں نہیں بتانا چاہتا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں رکھنا نہیں چاہتا. کیوں؟ آپ کو بتا دیتا ہوں, سن لیجیے, دکھا بھی دیتا ہوں. تو اس نے اپنا موبائل نکالا اور بتایا کہ یہ میری بیوی ہے اور دیکھیے یہ گانجا استعمال کر رہی ہے, یہ گانجا استعمال کر رہی ہے. اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ چاٹ بھی رہی تھی, اس کو وہ سب پکڑ رکھا تھا. بتایا, پھر بتایا کہ دیکھیے اس کے تعلقات غیر لڑکوں سے ہیں. پھر وہ فوٹو سب دکھایا. اب آپ بتائیے کہ میں صحیح ہوں کہ نہیں. 22 سال کی لڑکی ہے اور وہ BCom ڈگری کیے ہوئے ہیں. ہم لوگ بہت خوش ہیں, ہماری بچیاں کالجوں میں ہیں, سب ہم بہت خوش. اپنی بچیوں کی بہت اچھی تعلیم ہو رہی ہے, بچوں کی بہت اچھی تعلیم ہو رہی ہے. تہ میں جا کے دیکھو, تنہائی میں جا کے دیکھو. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطرات کی طرح آئیں گے. بارش سے بچنے کے لیے لوگ سائے میں آتے, گھر میں آتے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فتنے تمہارے گھروں میں ہوں گے, سایہ بھی نہیں بچا پائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات, اب سمجھ میں آ رہی ہے. ہر گھر میں فتنہ ہے, اس شکل میں ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, ہر بچے کے ہاتھ میں ہے. پہلے کچھ دیکھ سمجھے جانے والے ماں باپ دلایا نہیں کرتے تھے, بیسک فون دلاتے تھے. وہ کرونا نے یہ مصیبت لا کے رکھ دی کہ آن لائن کلاسز کی وبا آ گئی. ہر بچے کو دلانا پڑا, ہر بچے کو دلانا پڑا. اب یہ جو ہے بارش کے قطرات سے بھی کہیں زیادہ فتنوں کی ہونے والی اس میں بارش. متاثر ہو رہے, بے حیائی, جی بیکاری, پتہ نہیں دنیا بھر کی برائیاں ہمارے نوجوانوں میں, بچوں میں, بچیوں میں گھر کر گئی ہے. پورا بدن زخمی ہے, علاج کہاں کریں, کہاں سے علاج شروع کریں. وہ 70-80% جو جل جاتے ہیں نا, برننگ وارڈ میں کبھی جائیے, جانا چاہیے. برننگ وارڈ کا معائنہ ہونا چاہیے, وہ ICU میں جانا چاہیے. اپنی صحت کی قدر کب ہوگی؟ اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے, جی چلتے پھرتے ہیں, کھا رہے ہیں, ہضم بھی ہو رہا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر کب ہوگی؟ جائیے برننگ وارڈ میں, جائیے ICU میں, جائیے ڈیالسس سینٹروں میں, جن کے دونوں گردے ناکام ہیں, ہفتے میں 3 مرتبہ ڈیالسس کرنا پڑتا ہے. عمر کتنی ہے؟ 20 سال 22 سال. آپ کو تھوڑی قدر ہوگی نا. فتنوں کی بھرمار ہے. میں تو ہماری جمعیت علماء ضلع ٹنکور کی یونٹ سے کہہ رہا ہوں پہلے سے, اب آپ کی موجودگی میں کہتا ہوں, جمعیت یوتھ کلب بنائیے, نوجوانوں کو لائیے اور بھارت اور ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے ذریعے ان مسلمانوں کو قانون کے تحت جتنی ورزش کرائی جا سکتی ہے کرائیے. جمعیت یوتھ کلب قائم کیا ہے ملک بھر میں. لڑکوں کے ان کو بھی تیار کیا جا رہا ہے, لڑکیوں کو بھی
لوگوں کو روکیں گے بیکاری سے، کام نہیں دیں گے، وہ لڑکے بہک رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا کام کیجئے، تسلسل سے کیجئے۔ اپنے لیے جیے تو کیا جیے، اپنے لیے زندگی تو وہ سڑک پہ گھومنے پھرنے والے جانور بھی اپنے لیے جی رہے ہیں، ہم بھی اپنے لیے جیئیں گے۔ خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان سے ہم نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹینشن تھا اس لیے میں نشہ کرتا ہوں۔ اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری ٹینشن سارے ختم ہو رہے ہیں اللہ کے ذکر میں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذکر بولے تو نماز بھی ہے، ذکر بولے تو تلاوت ہے، یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ بھی ذکر ہے، اللہ اللہ کی مجلس ہوتی ہے وہ بھی ذکر ہے، دعا ہو رہی ہے وہ بھی ذکر ہے، یہ سارے ذکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو، دلوں کو اطمینان ملے گا۔ ابھی وہ بچے نعت پڑھ رہے تھے، وہ جو نعت تاخیر میں پڑھا بچے نے، وہ ان اشعار کے بارے میں مجھے ہمیشہ میں بہت سنتا ہوں، نواز دیوبندی کے اشعار ہیں، مجھے شعر یاد نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں شاعر نہیں ہوں، لکھتا نہیں، عربی میں اشعار لکھ دیے، فن ہے، کمال ہے، ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا شعر، لکھنا تو بہت دور کی بات۔ بہت سارے اشعار یاد کرنے کی کوشش کی، یاد نہیں ہوتے۔ تو وہ جو اشعار ہے نواز دیوبندی کے الہامی اشعار، کیا تعبیرات ہیں، تعبیرات جو ہے عجیب و غریب تعبیرات کی، عقل کام نہیں کرتی کہ یہ اللہ کے بندے نے یہ تعبیر کہاں سے لائی۔ حضرت بلال کے بارے میں کہتا حبشی انداز وہ اجلی آواز ہے، تو وہ حبشہ کے کالے کلوٹے، لیکن آواز کی تعریف انہوں نے کی اجلی آواز۔ وہ ماں کے بارے میں کہا تو جنتی پاؤں، یار کمال ہے، آدمی اس میں ڈوب جاتا ہے۔ اس مجلس میں سکون ملے گا آپ کو، اس میں سکون ملے گا کس نے کہہ دیا بھائی وہ نوجوان جو نشہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے لوگ یہ نشے کا اور یہ موت کا کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کو موت کی نیند سلانے کا کاروبار کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے، وہ حوض کوثر پر نہیں جائیں گے، انہیں نبی کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے نوجوانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی حفاظت کریں، مساجد کو آباد کریں، اپنے اخلاق کو سجائیں سنواریں۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اس ملک میں اخلاق اور کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہماری ناک پر غصہ ہے جی، ہمارے پیچھے کوئی ہارن بجا ہے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے، کوئی ہارن کیوں بجا رہا، بھائی اس میں کوئی مریض ہوگا، ہاسپٹل جا رہا ہوگا، ہٹ جاؤ نا، راستہ دے دو۔ ہم جنازہ لے کے چلیں گے تو پوری سڑک ہماری ہے، بھائی پیچھے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوگا، کوئی بھوکا ہوگا، کوئی ہوگا، تم ایک طرف سے چلو نا۔ نبی نے جلوس نکالنے کا طریقہ نبی نے نہیں بتایا، جنازہ لے کے چلنے کا طریقہ نبی نے نہیں بتایا، نبی نے تو یہ بتایا ایمان میں 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز پڑی ہو، ایمان والا اس کو اٹھا کر کنارے لگا کے جائے گا، یہ مومن کی شان ہے۔ دیکھ کے آگے بڑھنا یہ ایمان کا تقاضا نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ راستہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا راستے میں پیشاب اور گندگی مت کرو، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلوں میں پیشاب مت کرو، کیڑے مکوڑوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نبی کے امتی ہم جنازہ لے کے چلیں گے اور پیچھے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی رہے، یہ اسلام کا پیغام صحیح دے رہے ہیں؟ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس
नबी का मकाम मर्तबा खुदा के बाद बाज़त खुदा बुजुर्ग तो ही कितना मुख्तर अल्लाह के बाद आपकी निदाते उस नबी की उम्मती है। अच्छा, ये सुकून इत्मीनान जो है वो जिक्र में है, और जिक्र से मुराद मैंने बता दिया, नमाज भी है, तिलावत भी है, वाज भी है, दीनी मजलिस, ये सब जिक्र में है। आगे की आयत में क्या है? फरमाते अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाके खामोश नहीं रहे, ईमान लाने के बाद अच्छे अमाल किए, फरमाते तूबा लहुम, उनके लिए खुशखबरी है, खुशगवार जिंदगी है उनके लिए, अल्लाह कुरान में फरमाते। और आखिरत में वह हुस्न मआब, बेहतरीन अंजाम। भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमें सड़कों पर घूमने फिरने के लिए, रात देर गए तक होटलों में बैठ के अपने औकात ज़ाय करने के लिए, इसके पीछे अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया लुटाने के लिए पैदा नहीं किया गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर के पैदा किया गया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुंतुम खैरा उम्मतिन, इसमें उलमा नहीं है, इसमें हर फर्द, आप में से हर एक है क़यामत तक पैदा होने वाला हर इंसान है कुंतुम खैरा उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? उखरिजत लिन्नास, लोगों को नफा पहुंचाने के लिए पैदा किए गए। पहुंचाओ नफा, कौन सा नफा? वो मुसलमानों को नमाज की तरफ दावत देना, ये भी नफा है, और गैर को जो है इस्लाम की खूबियाँ पेश करना, वो भी उसको नफा पहुंचाना है। सबसे बड़ा नफा ये है कि भाई उसको जहन्नम से बचा लो, अपना हो चाहे गैर हो। तो भाई बात बहुत लंबी हो गई, आप सब लोग इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए तैयार हैं? भाई मौलाना सदर साहब, मजमा तो सब तैयार है, और भलाई पहुंचाने के लिए मजालिस का एहतमाम कीजिए, मजालिस तफसीर कुरान मजीद का निज़ाम बनाइए, हर मस्जिद के अंदर दरस हदीस का निज़ाम शुरू कीजिए। ये सारे जो है जमीयत उलमा के अगराद और मकासिद में है, इसको करना चाहिए। उलमा की बहुत बेहतरीन टीम आपके साथ में, हज़रत मौलाना खालिद बिन साहब नज़वी दामत बरकातुहू, हज़रत काजी साहब शेख महमूद साहब रशादी दामत बरकातुहू, हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब नज़वी दामत बरकातुहू, ये सब अकाबिर उलमाए किराम की सरपरस्ती आपको हासिल है। काम कीजिए, लोग ताउन करने तैयार है, कुछ अपने ही लिए ज़िंदगी करें, ये वो तो सब करते, कुछ इस पूरे ज़िले के लिए एक इनकलाब पैदा करने की फ़िक्र करें इंशाअल्लाह। मुंतशिर बातें थी, मैंने आपके सामने जिक्र की। बाकी हज़रत मौलाना खालिद बिन साहब ने जो बातें की वो उनके कल्बी जज्बात थे, उन्होंने दिल को ला करके हमारे सामने रख दिया। वो उनका मकाम है, अल्लाह उनको और मज़ीद तरक्की उरूज अता फरमाए जिस्मानी रूहानी एतबार से। हम उस मकाम पर नहीं है, हम तो इधर उधर की बात करने वाले आदमी है। हमने जो बातें हमारे ज़हन में आई वो की। अल्लाह तबारक व तआला इसमें कोई खैर की बात हो तो हम सबको उससे नफ़ा पहुँचाए, और कोई शर की बात हो तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा ले, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।